اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے قیامت تک کے لیے حق و باطل کو واضح کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم صرف ایک خاندان کا غم نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ایک غم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ان کا کیا انجام ہوا؟ کیا وہ خاموشی سے دفن ہو گئے؟ نہیں، تاریخ نے ان کے انجام کو بیان کیا تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے امام زہری سے روایت نقل کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے جتنے لوگ بھی تھے وہ تمام کے تمام اپنے انجام کو جا پہنچے، جس کی چند ایک مثالیں بھی ملتی ہیں ہمیں۔ ایک بوڑھا شخص جو اپنے آخری وقت میں اندھا ہو گیا، اس سے پوچھا گیا تیری بینائی جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام بہت غصے میں ہیں اور انہوں نے اپنی آستین چڑھائی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے 10 ایسے لوگوں کو لٹایا گیا جو قتل حسین میں شامل تھے اور ان کو ذبح کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مجھے غصے سے ڈانٹا اور میری آنکھوں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی ایک سلائی لگائی جس کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی، اور یہ اسی انجام میں، اسی حالت میں آخری وقت سے رخصت ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک شخص جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھا اور اس نے یہ گستاخی کی، یہ اپنے علاقے کا بڑا خوبصورت شخص تھا، لیکن جب اس نے یہ گستاخی کی تو وہ سیاہ کالا ہو گیا۔ اس سے جب وجہ پوچھی گئی کہ تیرے کالے ہونے کی وجہ کیا، تیرا چہرہ کالا سیاہ کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا جس دن سے میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی توہین کی ہے، اس رات سے 2 شخص آتے ہیں، مجھے بازو سے پکڑتے ہیں اور آگ کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور اس آگ کے اندر میں جھلستا رہتا ہوں، اسی وجہ سے میرا یہ حال ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد وہ مر بھی گیا۔ تاریخ نے بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ تاریخ نے بتایا ہمیں کہ وہ شخص جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی پینے سے روکنے کے لیے سب سے پہلے تیر چلایا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر پیاس جیسا عذاب مبتلا کر دیا۔ وہ ہمیشہ پیاسا ہی رہتا، وہ اتنا پانی پیتا کہ وہ پیاس ہی نہ اس کی بجھتی۔ آخر کار اس کی پیاس نہ بجھی اور اس نے اتنا پانی پیا کہ وہ اسی پیاس کی وجہ سے پانی پیتا رہا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ جب اس کا پیٹ پھٹ گیا تو وہ اسی حالت میں جا مرا۔ یہ بات یہاں تک نہ رکی، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 66 ہجری میں مختار ثقفی جب کوفہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے سب سے پہلے یہ حکم جاری کیا کہ جو بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں شامل تھا ان تمام کو سزا دی جائے گی۔ اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ایک ہی دن میں 300 لوگوں کو قتل کیا جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ شمر ذی الجوشن، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی خبیث شخص تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جسم مبارک سے علیحدہ کیا تھا۔ اس کو مختار ثقفی نے سب سے پہلے اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈال دیا، اور یہاں تک یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان کتوں نے اس کی بوٹی بوٹی نوچی۔ اس کے بعد مالک بن بشیر جس نے سب سے زیادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی تھی، اس کی ٹانگیں اور اس کے بازو کاٹ کے زندہ اس کو میدان کے اندر پھینک دیا
اور یہ اسی حالت میں تڑپتا تڑپتا مر گیا۔ خولی بن یزید، اس کو بھی ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ بہت ہی برا انجام ہوا جو بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرتے وقت شامل تھا۔ حاکم بن طفیل، یہ وہ بدبخت شخص تھا جس نے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تیر پھینکا تھا۔ اس کو اس طرح موت دی گئی کہ اس کو سامنے باندھ کے اس کے جسم کی طرف اتنے تیر برسائے گئے کہ اس کا پورا جسم تیروں کے ساتھ چھلنی چھلنی کر دیا گیا، اور یہ بدبخت اسی طرح ہی مارا گیا۔ میرے دوستو، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، تاریخ نے جو بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شامل تھا، ان کے اس دردناک موت کو بیان کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جو بندہ بھی گستاخی کرے گا، قیامت تک کے لیے اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دنیا میں ہی زندگی کو ایک عذاب بنا دے گا۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔